السلام علیکم. CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ. آج یہ ہمارا 19th لیکچر ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے فائل ہینڈلنگ کے بارے میں بات شروع کی تھی اور فائل ہینڈلنگ میں ہم نے سیکوینشل ایکسیس فائلز کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی تھی. سمپل کیریکٹر فائلز اینڈ وین آئی سے سیکوینشل ایکسیس وچ مینس کہ جی کچھ چیز ہم پہلے لکھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے, رینڈملی نہیں لکھیں گے. اور اسی طرح پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں ہم پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد والی چیزیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد والے کیریکٹرز یا بائٹس پڑھیں گے, لیکن رینڈملی نہیں پڑھیں گے. آج ہم ذرا اپنی فائلز کی ڈسکشن کی اسکوپ جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور اب ہم رینڈم ایکسیس فائلز کے بارے میں بھی آج بات کریں گے. کچھ جو فنکشنز ہم نے استعمال کیے یا جو پراپرٹیز ہیں فائل سٹریمز کی ان کی ہم نے بات کی, ان کے ذرا ریکیپ کرتے چلیں. ہم نے دیکھا تھا کہ جی فائل کو کھولتے کیسے ہیں. اس کے لیے ایک اوپن فنکشن ہوتا ہے اور پھر کلوز کرنے کے لیے کلوز فنکشن ہوتا ہے. دیز آر آل فنکشنز therefore they have parentheses and they take arguments. Close of course does not take an argument. اوپن کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ جی فائل کو کھولا جاتا ہے تو وہ پڑھنے کے لیے بھی کھول سکتے ہیں اور لکھنے کے لیے بھی کھول سکتے ہیں. اگر پڑھنے کے لیے کھولیں گے تو اگر تو وہ اس کی ٹائپ ہے IF اسٹریم, ان پٹ فائل اسٹریم, تو پھر فائل کا نام بتا دینا ہی کافی ہے. اس کا ڈیفالٹ اوپن موڈ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے, یعنی ان پٹ کے لیے ہے. ہاں اگر آپ چاہیں تو ایڈیشنل آرگومنٹ دے دیں کہ جی اوپن کے بعد فائل کا نام دے کے کوما iOS::in, دیٹ مینس ان پٹ کے لیے کھول رہے ہیں, لیکن یہ لازمی نہیں ہے, یہ ڈیفالٹ بیہیویئر ہے ان پٹ فائل اسٹریم کا. آؤٹ پٹ فائل اسٹریم کے اندر however we have several alternatives. اگر ہم اوپن کریں فائل کو فار آؤٹ پٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو اس طرح سے کھولیں کہ جی پہلے جو چیزیں بیچ میں لکھی ہیں وہ ضائع ہو جائیں. دیٹ از دا ڈیفالٹ موڈ. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر آؤٹ پٹ کے لیے آپ فائل کھولیں گے تو دیٹ مینس جو فائل میں پہلے چیزیں پڑھی ہوئی تھیں وہ فوراً ضائع ہو جاتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ چاہیں کہ جی وہ ضائع نہ ہوں اور آپ فائل جہاں تک لکھی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کچھ لکھنا چاہیں تو اس کو اپینڈ موڈ کے اندر کھولیں. اس کے لیے کوالیفائر جو آتا ہے وہ iOS::app, شارٹ فار اپینڈ. ٹرنکیٹ جو ہے یہ ایک اور کوالیفائر ہے, TRUNC. یہ ڈیفالٹ موڈ کے ساتھ ہے کہ فائل کھلی ہو اور اس کو ٹرنکیٹ کر کے اس کی لینتھ کو 0 کر دیا جائے اور پھر جو بھی لکھیں گے اس میں نئے سرے سے لکھا جائے گا. اگر آپ فائل کو کھولنا چاہتے ہیں لکھنے کے لیے اور چاہتے ہیں کہ ایک پوزیشن بھی ہو لیکن آپ آگے پیچھے جہاں مرضی لکھ سکیں تو اس کے لیے کوالیفائر تھا ایٹ اینڈ, وچ مینٹ فائل کو کھولیں اور فائل کو پوزیشن کریں ایٹ اینڈ اور پھر وہاں سے لکھنا شروع کر دیں, ورنہ آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آج بات ہوگی. اوپن اور کلوز کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ جی اس کو لکھتے کیسے ہیں اور پڑھتے کیسے ہیں. وہ جو فنکشنز تھے ان کے لیے ہم نے ایک تو کیریکٹر بائی کیریکٹر کی بات کی تھی کہ اگر گیٹ کریں فائل سے تو ایک کیریکٹر پڑھا جاتا ہے, اگر پٹ کریں تو ایک کیریکٹر لکھا جاتا ہے. کیریکٹر کو یو شوڈ انٹرپریٹ اٹ ایز اے بائٹ. آن دا ادر ہینڈ ہم نے دیکھا تھا کیونکہ یہ اسٹریمز ہیں تو سی ان اور سی آؤٹ والا بیہیویئر بھی ان کے لیے ویلڈ ہے, تو آپ اسٹریم ایکسٹریکشن یا اسٹریم انسرشن آپریٹرز یعنی وہ ڈبل لیس دین سائن یا ڈبل گریٹر دین سائن بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے چلیں گے اور کچھ اور جو ہے پراپرٹیز آپ کے لیے انٹروڈیوس کریں گے آج. پھر ایک فنکشن تھا گیٹ لائن جو کہ فائل میں سے پوری ایک لائن اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی کتنے کیریکٹرز پڑھنے ہیں اور پھر اس کا ڈیلیمیٹر کیا ہوگا. گیٹ لائن کے ساتھ آپ کو جو خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ جی اس میں سے 10 کیریکٹرز پڑھنے ہیں تو وہ ایکچولی 9 پڑھے گا, بیکاز اٹ از ہینڈلنگ اٹ لائک اے اسٹرنگ. اگر وہ اسٹرنگ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ 10واں کیریکٹر اپنی طرف سے \0 یعنی نل کیریکٹر اس کے اندر اپینڈ کرے گا. سو یو شوڈ ایکسپیریمنٹ ود دس اینڈ سی واٹ ہیپنس کہ اگر آپ کہیں کہ جی گیٹ لائن کے ساتھ 10 کیریکٹرز پڑھو, آرگومنٹ دے دیں تو وہ 10 پڑھتا ہے کہ 9 پڑھتا ہے, ڈیٹرمن اٹ فار یور سیلف. آج لیٹس گو اینڈ ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ فائل پوزیشنز, اور کیونکہ ہم نے رینڈم ایکسیس فائلز کی باتیں کرنی ہیں تو آگے پیچھے فائل کو کیسے کیا جاتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جی جب ہم آگے پیچھے کی بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی فائل میں چیزیں کہیں پہ بھی ہم لکھنا چاہتے ہیں تو دیر ہیز ٹو بی اے کانسیپٹ آف کہ جی اس وقت ہم فائل میں کہاں ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے کانسیپٹ آف اے فائل پوزیشن, اے پوائنٹر ان ٹو دا فائل, سینگ کہ جی اس وقت آپ پڑھیں گے
تو کہاں سے پڑھنا شروع ہوگا, یا اگر آپ لکھیں گے تو کہاں سے فائل میں لکھنا شروع ہوگا. اس کے لیے یہ جو فائل پوزیشن پوائنٹر ہے, اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ کہاں پہ ہے, ہمارے پاس دو فنکشنز ہیں. اس کو آپ آسان اور اچھا طریقہ جو ہے اس کو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ جب ہم فائل سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وی وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ فرام اے فائل, ٹھیک ہے نا, گیٹ. اور اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو وی وانٹ ٹو پٹ سم تھنگ انٹو اے فائل. یہ اس واسطے میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ یہ نام جو ہیں فنکشنز کے بڑے آبویس ہیں. اگر آپ کہیں ہمارے پاس لیٹ سے ایک فائل ہے جس کو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے ود اے اسٹریم کالڈ مائی فائل, تو اگر آپ کہیں کہ جی مائی فائل ڈاٹ ٹیل جی, TELLG, یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بتاؤ کہ اس کی گیٹ پوزیشن کون سی ہے, ٹھیک ہے. جی از فار گیٹ, ٹیل مینس بتاؤ. سو مائی فائل ڈاٹ ٹیل جی ریٹرنز این انٹیجر, اے ہول نمبر, ٹھیک ہے. نارملی اٹس اے لانگ کیونکہ فائلز کین بی ویری بگ. اٹ ریٹرنز اے ہول نمبر وچ ٹیلز یو the position of the next character that would be read from the file. یہ بھی خیال رکھیں, next character. So for example اگر آپ فائل کھولتے ہیں, the next character will be read from position 0. default opening beginning میں positioned ہوگا اگر یہ ریڈنگ کے لیے آپ نے فائل کھولی ہے. So tell G is a useful function. اسی طرح اگر آپ فائل میں کچھ لکھ رہے ہیں اور آپ ڈٹرمن کرنے چاہتے ہیں کہ جی نیکسٹ بائٹ یا جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پہ لکھا جائے گا, اس کے لیے فنکشن از ٹیل پی, TELLP. یہ فنکشن بھی لانگ ہی ریٹرن کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی وہ فائل میں کون سی پوزیشن ہے جہاں پہ نیکسٹ کیریکٹر لکھا جائے گا. سو ٹیل جی اینڈ ٹیل پی آر ویری ویری یوزفل فنکشن. نیکسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو از ہاؤ ٹو پوزیشن آر سیلوز ان ٹو اے فائل. ٹھیک ہے, ابھی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جی اگر ہم نے پڑھنے کے لیے فائل کھولی ہے تو وہ بگننگ میں پوزیشنڈ ہوگی. لکھنے کے لیے کھولیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کھولی ہے. ڈیفالٹ بیہیویئر 0 لینتھ کی فائل ہوگی اور بگننگ میں فائل پوائنٹر جو ہے وہ پڑا ہوگا. لیکن سپوز کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک فائل کھولی جائے اور اس کا 100ویں کیریکٹر سے ریڈنگ شروع کی جائے, تو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ اس کے لیے ہمارے پاس فنکشنز ہیں وچ آر سیک جی اینڈ سیک پی. تو سیک جی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی نیکسٹ کیریکٹر جو ہے یا بائٹ جو ہے وہ کہاں سے پڑھنی ہے. سیک گیٹ, اس کو پوزیشن کرنے کے لیے اس کو آپ کو ایک آرگومنٹ دینا پڑتا ہے لانگ قسم کا, یعنی کتنی بائٹس موو کریں. لیکن جب بھی موو کی بات آتی ہے تو وہ ریلیٹو موو ہوتا ہے کہ جی کہاں سے موو کرنا ہے, شروع سے موو کرنا ہے, اخیر سے موو کرنا ہے, جہاں پہ آپ ہیں وہاں سے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اف یو تھنک آف اے فائل بینگ دس لانگ اینڈ یو آر کرنٹلی اوور ہیئر ان دا فائل, آپ نے کچھ پڑھ لی ہیں چیزیں, تو جب بھی آپ سیک جی فنکشن کال کریں تو یو ہیو ٹو ٹیل اٹ کہ جی شروع سے یہاں تک موو کرو, یا یہاں سے اتنی بائٹس آگے موو کرو, یا اخیر سے اتنی بائٹس پیچھے کو موو کرو. ایز اے ریزلٹ جب میں نے پیچھے کی بات کی تو یو ول ریئلائز کہ سیک کے ساتھ پازیٹیو یا نیگیٹو بتایا جا سکتا ہے کہ کدھر کو موو کرنا ہے. پازیٹیو مووز فارورڈ ان دا فائل, جہاں پہ بھی آپ ہیں یا جہاں سے بھی آپ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ آگے کو جاتے ہیں. اور اگر آپ نیگیٹو نمبر دے دیں تو جہاں پہ بھی آپ ہیں یا جہاں سے بھی آپ بتاتے ہیں وہاں سے پیچھے کو فائل کے اندر موو کیا جاتا ہے. اس کا پراپر سنٹیکس جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جی لیٹس سے سیک جی کو ہم لے لیتے ہیں, سیک گیٹ کو. تو سیک جی کے بعد آپ ایک لانگ نمبر دیں گے. لانگ اگین بیکاز فائل کین بی سو لانگ اور سو لارج کہ جی انٹیجر کے ساتھ وہ ویلیو پوری نہیں آئے گی. سو آپ ایک لانگ ہول نمبر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ جی کہاں سے. سو آپ کہاں سے بتانے کے لیے ہمارے پاس 3 آپشنس ہیں, یا فائل کا شروع, یا جہاں پہ آپ ہیں, یا فائل کا اینڈ. ان کے نام جو ہیں بالکل آبویس ہیں, یہ iOS یا ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کے اندر ڈیفائنڈ ہیں, اور آپ کو بہتر ہے کہ جی آپ وہ ڈیفینیشنز ہی استعمال کریں. سو وی ول سے سم تھنگ لائک سیک جی 10 یا 10 کیپٹل L which means 10 لانگ, کاما, اس کے بعد ہم لکھتے ہیں iOS :BEG, دیٹ مینس فرام بگننگ. iOS تو IO سسٹم ہو گیا, اور اس کا یہ ایک ممبر انڈیکیٹر ہے کہ جی iOS :beg, BEG مینس بگننگ سے اتنی بائٹس موو کرو. اگر ہم کہیں iOS :CUR, اٹ مینس کرنٹ پوزیشن جو بھی ہے فائل میں وہ آپ ٹیل جی سے حاصل کر سکتے ہیں. کرنٹ پوزیشن سے اتنی بائٹس موو کرو.
اگر 10L ہم نے کہا ہے تو 10 بائٹس آگے کو موو ہوگا, اگر آپ -10L کر دیتے ہیں تو وہ پیچھے کو موو ہوگا. اور آخری چیز اگر آپ کہہ دیں iOS::end END تو دیٹ مینس فائل کے اینڈ سے موو کرو. نارملی ہم فائل کے اینڈ سے پیچھے کو موو کرتے ہیں کیونکہ آگے کو فائل نہیں ہوتی. یہ بھی خیال رکھے کہ جب ہم فائل پڑھ رہے ہیں تو آپ فائل کی بگننگ سے پیچھے کو نہیں جا سکتے اور فائل کے اینڈ سے آگے کو نہیں جا سکتے. یو کین آلسو ٹرائی دس آؤٹ ایٹ یور سیلف. پروگرام لکھیں, فائل کے اینڈ پہ جائیں اور کہیں 10 بائٹس آگے جاؤ. اس کے بعد آپ پھر ٹیل فنکشن کال کر کے دیکھیں کہ جی اب فائل پوزیشن پوائنٹر کہاں پہ ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی آپ موو کیے ہیں کہ نہیں کیے. ویریس فلیگز ہیں فائل ہینڈلنگ کے لیے, وہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں. سو یو کین play with these functions and find out what they tell you. One of the useful things you can do with these functions is to find out کہ جی فائل کی لینتھ کیا ہے. دیکھیں اسٹرنگس کے لیے یاد ہوگا آپ کو, ہم نے ایک اسٹرنگ لینتھ فنکشن آپ کو بتایا تھا, لائبریری میں آپ کو ساتھ ملتا ہے strlen, اور وہ ریٹرن کرتا ہے کتنے کیریکٹرز ہیں اسٹرنگ کے اندر. Now string could have been in an array. Let's suppose کہ آپ کی array کی لینتھ 100 کیریکٹرز تھی, لیکن اس کے اندر آپ نے لکھ دیا ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. تو ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ تو 100 کیریکٹرز لمبا نہیں ہے, لہٰذا ارے کے اندر جو اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹی ہے. اگر اس ارے کو اسٹرنگ لینتھ فنکشن کو پاس کریں تو وہ بتائے گا کہ جی اندر جو اس کے اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کی لمبائی کیا ہے. یہی چیز فائلوں پہ بھی اپلائی کرتی ہے کہ فائل جو ہے وہ بذات خود لمبی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر ویلڈ ڈیٹا جو ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. کوئی وجہ آپ کو پتہ ہے کیوں کم ہو سکتا ہے؟ Why should the file size as written onto disk be greater than the actual data contained in the file? The answer lies in a little bit of a side story, but let me tell you. دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے مینشن کیا تھا کہ ڈسکس جو ہیں ہماری وہ الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز ہیں. therefore they are very slow as compared to the electronics جو ان کو چلا رہی ہے. مائکرو پروسیسر اور ریم وغیرہ جو ہیں بہت تیز ہیں, ڈسک سلو ہے. جب ڈسک کو ہم لکھنا یا پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر اس کو کیریکٹر بائی کیریکٹر لکھیں تو اٹ از ویری ویری ویسٹفل آف کمپیوٹر ٹائم. اسی طرح کیریکٹر بائی کیریکٹر پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی ویسٹفل ہے. اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. اگر ہم کہیں کہ جی ہم اس پہ فائل لکھنا چاہتے ہیں اور فائل کی لینتھ ہے 53 بائٹس, تو کیا ہم 53 بائٹس کی فائل بنا دیں ڈسک کے اوپر اور پھر نیکسٹ فائل جو لکھی جائے وہ 54th بائٹ سے لیٹس سے ڈسک پوزیشن کے اندر وہاں سے شروع ہو؟ آنسر از دیٹ اٹ سیلف از ویسٹفل اینڈ اٹس آلسو اے نائٹ میئر ان ٹرمز آف ہینڈلنگ کہ جی یہ فائل کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہو گئی اور نیکسٹ فائل کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی. ایز اے ریزلٹ ہماری جو ڈسکس ہیں دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو لاجیکل بلاکس. نارملی وہی 2 to the power چل رہی ہوتی ہیں, تو 64 is a power of 2, 32 is a power of 2, 128 is a power of 2. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ڈسک جو ہے وہ ایک پاور آف 2 کے بلاکس کے اندر ڈیوائڈ کر دی جائے, اور بلاکس کا سائز جو ہے دیٹ شوڈ بی دا منیمم سائز دیٹ کین بی ریڈ اور ریٹن ٹو دا ڈسک. ہماری فائلز کے اندر آپ دیکھ لیں گے, مطلب وہ پھر آ جاتے ہیں تھوڑے سے انٹرو ٹو کمپیوٹنگ والے کانسیپٹس آ جاتے ہیں کہ جی ڈسک کی آرگنائزیشن کیا ہے, بٹ ٹپیکلی آپ سمجھ لیں کہ جی ہول چنکس لکھے جاتے ہیں. اب جب فائل کے لیے ہم نے ڈسک کے اوپر جگہ بنانی ہے تو ہم اس کے لیے 53 بائٹس کی جگہ نہیں بناتے, ہم ایک چنک بناتے ہیں, اور وہ باقی جگہ جو ہے جو فائل سے بڑی ہے, obviously چھوٹی تو نہیں ہو سکتی ادروائز یو وونٹ بی رائٹنگ یور ڈیٹا لوز ہو جاتا. سو نارملی فائل کا سائز جو ہے وہ ڈیٹا ریٹن سے بڑا ہوتا ہے when it is sitting on disk. So if you were to read that file, وہ پورا کا پورا چنک ہی پڑا جائے گا, مے بی اٹس 4K, مے بی اٹس 8K, مے بی اٹس 64K. وہ چنک پڑھ کے لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ اس سے کم ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کے فنکشنز ہیں ٹیل جی اور سیک جی, یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی فائل کی ایکچوئل ڈیٹا لینتھ کتنی ہے. اس کے لیے what would you do? You would open the file and you would say seek G کر کے اینڈ پہ چلے جاؤ. کیسے جائیں گے؟ دیکھیں سیک جی کیا کرتا ہے, اس کو آپ بتاتے ہیں کتنی بائٹس موو کرنی ہے اور کہاں سے موو کرنی ہے. تو اگر میں سیک جی کو کہوں 0 بائٹس موو کرنی ہے اور اخیر سے موو کرنا ہے, تو what will happen is file pointer will go to the end of the file.
because it will move 0 bytes from the end of the file and be positioned there. So if you say seek G 0, ios::end, it will position a read-only file or a file opened for reading at the end of the file. اس کے بعد all you need to do is tell G call کریں تو آپ کو جو لانگ نمبر دے گا that will be the actual number of data bytes written in that file. So seek G کر کے اخیر پہ چلے گئے, tell G بتاؤ کہاں پہ ہو, وہ بتا دے گا کہ کہاں پہ آپ ہیں, and that will be equivalent to the string length function for a string is the seek G and tell G combination that we can use with the file. ابھی ہم یہ seek G tell G کی باتیں کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں ہم random access files کی طرف. تھوڑی سی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے جی اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. دیکھیں ہم نے ایک فائل لکھ دی, لیٹس سے اس کے اندر نام اور ایڈریسز لکھ دیے ہیں. کوئی ایک اسٹوڈنٹ کا ہم نے ڈیٹا لکھ دیا, نیم, سٹی ہی بلانگس ٹو, اینڈ لیٹس سے ڈیٹ آف برتھ. 3 چیزیں لکھ دیں, سمپل سی فائل ہے اور کئی اسٹوڈنٹس کا بیچ میں ڈیٹا ہے. درمیان میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو سکھر میں رہتا تھا. سو ہم نے اس کا نام لکھا, پھر سٹی کا نام لکھا سکھر SUKKUR, اور پھر اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی. اور 2 مہینوں کے بعد پتا چلا کہ جی اسٹوڈنٹ موو کر گیا ہے, اب وہ راولپنڈی میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس میں کہیں درمیان میں جا کے اس اسٹوڈنٹ کا انفارمیشن یا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, اس کو کیسے اپ ڈیٹ کریں. سیک جی ٹیل جی کر کے یا فائل کو پڑھ کے ہم سکھر کو ڈھونڈ تو سکتے ہیں. جب ہم نے ڈھونڈ لیا کیا وہاں پہ ہم راولپنڈی لکھ دیں, کیا ہوگا؟ obviously what will happen is کہ SUKKUR جو ہے they will be replaced by the same number of characters from Rawalpindi, and Rawalpindi بڑا ہے. But what will happen to the extra characters in the word Rawalpindi? They will continue writing beyond the space occupied by Sakhar and will probably override his or her date of birth and maybe even overwrite some of the remaining data. So آپ کی فائل کرپٹ ہو گئی. اب وہ اس طرح سے پڑھی نہیں جا سکتی, نہ ہی اس کا وہ اسٹرکچر رہا ہے, جب آپ نے لکھا تھا وہ والا اسٹرکچر تو رہا نہیں. So it is very very tricky if you want to write data into the middle of a file. دیکھیں پرابلم کیا ہے. فائل ہماری جو ہے وہ ڈسک پہ پڑی ہوئی ہے, ہم نے اٹھایا اس کو پڑھنا شروع کیا, درمیان میں گئے, اب ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیٹا ڈالنا ہے لیکن ڈیٹا کا سائز بڑا ہے, جو اوریجنل ڈیٹا جس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم تھا اور یہ زیادہ جگہ لے رہا ہے. اس طرح سے سوچیں کہ جی ڈسک پہ کیا ہوگا. ڈسک پہ وی وانٹ ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے میکنزم جو فائل کو وہاں سے کاٹے اور اس کو یوں سلائڈ کر دے تاکہ تھوڑی سی بیچ میں جگہ ایکسٹرا بن جائے اور پھر ہم بیچ میں لکھ سکیں. ہوتا نہیں ہے یوں. پرانے زمانوں میں بھی کوبال یا بڑے کمپیوٹرز کے اندر the method used to insert data into the middle of a file was a merge method. کرتے کیا تھے, اور آپ بھی دیکھ لیں لاجک اس کا یہی ہے کہ جی جہاں پہ ہم ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہتے ہیں بگننگ سے لے کے وہاں تک کا ڈیٹا اٹھا کے دوسری فائل آپ ایک کھول کے اس میں لکھنا شروع کر دیں. سو آپ نے ایک فائل اپنی اوریجنل ڈیٹا فائل کھولی, ایک نئی ایمپٹی فائل کھولی, شروع سے کاپی کرنا شروع کر دیا اس فائل کے اندر جب تک آپ اس پوزیشن پہ نہیں آتے جہاں پہ آپ ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں. جب اس پوزیشن پہ آئے تو نئی فائل کے اندر وہ اپنا نیا ڈیٹا ڈال دیا. جب وہ ڈل گیا تو پرانی جو لکھی ہوئی فائل تھی اس سے وہ جمپ کیا جو ڈیٹا اب آپ کو نہیں چاہیے اور اس کا باقی والا حصہ وہ اس فائل میں کاپی کر دیا. دس از دا اونلی ریئل وے آف پوٹنگ ڈیٹا ان ٹو دا مڈل آف اے فائل. اوکے, اینڈ دین یو کین close both files, erase the first one and rename the second one or whatever you want to do. This was done in the older days and even now it's a valid technique depending on how much data, how many files, kitni insertions karni hai. Lekin obviously it is also very wasteful. بہت ٹائم اور ایفرٹ ضائع ہوتا ہے اگر آپ نے ایک فائل جو ہے اس کے اندر ایک ماڈیفیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ پوری فائل کاپی کرنے لگ پڑیں. Think about it, file could be several megabytes or even gigabytes in size. تو اس کے اندر ایک لفظ بدلنے کے لیے آپ پوری گیگا بائٹس کی کاپی کر رہے ہیں. سو وی مسٹ ہیو سم ادر میکنزم بائی وچ وی کین رینڈملی ریڈ اینڈ رائٹ ڈیٹا ود ان اے فائل اینڈ ناٹ ہیو اے ڈسٹربنس. آبویسلی اس کا آنسر تو بنتا ہے کہ جی رینڈم ایکسیس فائل ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اس کی کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے جس کے تحت ہم جب یہ اپ ڈیٹس کریں وہ فائل خراب نہ ہو. سی یا سی پلس پلس جو ہے یہ فائل کے اوپر اپنی طرف سے کوئی اسٹرکچر امپوز نہیں کرتی. دا لینگویج ڈز ناٹ امپوز اینی اسٹرکچر ان دا فائل. ایز فار ایز دیز لینگویجز آر کنسرنڈ,
a file is nothing but a stream of bytes. Bytes لکھی ہوئی ہیں جی, اس میں انگریزی ہو, ڈیٹا ہو, بائنری ہو, لینگویج کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. It thinks of it as a stream of bytes. Now obviously if we want an updatable file, especially اسی طرح کی جیسے میں نے کہا کہ جی اسٹوڈنٹ ریکارڈ, تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جی ہر اسٹوڈنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک جتنی جگہ جو ہے نا وہ آکیوپائی کرے. اگر کسی کا ڈیٹا کم ہوگا, کسی کا ڈیٹا زیادہ ہوگا, تو یہی اپڈیٹس کے مسئلے رہیں گے, ایون اف وی ایکسیس دا فائل رینڈملی. سو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو فرسٹ آف آل از میک شیور دیٹ دا سائز آف ایچ اسٹوڈنٹس ڈیٹا از آئیڈینٹیکل ان دا فائل. اس کے بعد اگر ہم نے کافی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو جگہ زیادہ چھوڑ دی, اس کے اندر سکھر لکھ دیا, سکھر کو اٹھا کے راول پنڈی کر دیا, کل کو اس کو میرپور کر دیا, کوئٹہ کر دیا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, فائل کا سائز نہیں بدلے گا. سو دیٹ از دا کی ایلیمنٹ کہ جی اف یو یوز اے کانسٹنٹ لینتھ آف ڈیٹا فار اے ریکارڈ فار ریپرزینٹنگ انفارمیشن, then you can update data right in the middle of the file and not affect anything else. Normally اس قسم کی فائلیں جو ہے ان کے اندر ہم کوئی کی بھی رکھ لیتے ہیں. It's a database terminology, the key to a record, which means کوئی ریکارڈ ڈھونڈنا آسان ہو جائے. اسی ایگزامپل کو لے لیں, اگر ہم نے اس میں لکھا ہوا تھا اسٹوڈنٹ کا نام, اس کا شہر اور اس کی ڈیٹ آف برتھ, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا کرتے, اگر ہم کہتے کہ جی لیٹس سے جمیل احمد کا ریکارڈ جو ہے اس کو سکھر سے راول پنڈی لے جاؤ, تو وی وڈ ہیو ریٹن اے لوپ وچ سیڈ نام پڑھو اور اس کو کمپیئر کرو ٹو جمیل احمد, اینڈ اف دس از دا سیم جمیل احمد یا میچ ہو جائے تو پھر آگے کام کیا جائے گا. اٹ از آلسو ویری ایکسپینسو ان ٹرمز آف کمپیوٹیشن. اس کے لیے اٹ وڈ بی نائسر اگر ہم اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہم ایک سیریل نمبر بھی چلا دیتے جو یونیک ہوتا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. ناؤ دیٹ کوڈ بی یور رول نمبر اور یور آئی ڈی نمبر. سو اگر وہ ہوتا دین وی وڈ ہیو سیڈ کہ ناٹ جسٹ جمیل احمد, اسٹوڈنٹ نمبر 43 کی سٹی کو سکھر سے راول پنڈی کر دو. ناؤ ناٹ دیٹ کمپیرزن نہیں ہم نے کرنا پڑا, لیکن اٹ بیکمز ایزیئر. اٹ بیکمز ایون مور ایزی if the file itself is sorted. In other words, اگر وہ ان آئی ڈی نمبرز پہ sorted ہوں اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ جی 1 2 3 4 یہ سارے ویلڈ آئی ڈی نمبرز ہیں اسٹوڈنٹس کے, یا کی ہے انٹو دس فائل, اس کے اندر کوئی ہولز نہیں ہیں, یعنی اگر 100 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے تو پہلے ریکارڈ کا نمبر 1 ہے اور اخیر والے کا 100 ہے. کچھ اور کنڈیشنز اگر ڈال دی جائیں تو لوکیٹ کرنا ڈیٹا کو ان اے فائل بیکمز ویری ویری ایزی. Let's think about this example a little bit more. دیکھیں ہم نے کہا کہ جی ہم اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا اب 100 بائٹس میں رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. 100 بائٹس میں اس کا نام بھی آ جائے گا, شہر بھی آ جائے گا, ڈیٹ آف برتھ, لیٹس اسیوم دیٹ. اور ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ایک سیریل نمبر بھی لگا دیا, اور سیریل نمبر بھی انہی 100 بائٹس کے اندر شامل ہے. اب اگر میں کہوں کہ جی 23rd اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا لایا جائے تو کیسے کریں گے؟ ایک طریقہ تو وہی ہے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, بروٹ فورس ٹیکنیک کے, اوپر سے پڑھنا شروع کر دو اور جب تک اس کا آئی ڈی نمبر یا کی جو ہے یا سیریل نمبر وہ 23 کے برابر نہیں ہوتا فائل میں آگے کو پڑھتے جاؤ. اس پہ سپوز ویو ایڈیڈ دیز کنڈیشنز کہ جی ایچ اسٹوڈنٹس ڈیٹا کنسسٹ آف 100 بائٹس, اٹ از ان آرڈر which means 1 comes before 2 which comes before 3 and so on. It has no holes, یعنی 1 اور 2 کے بعد 3 ہی آئے گا, 4 نہیں آئے گا, یعنی 3 کا ریکارڈ ہی مسنگ ہے. It will always be sequential 1 2 3 4 5. اگر یہ ساری کنڈیشنز ہمارے پاس ہوں تو can we think of a quick way of finding the 23rd student data? Well, the answer is obvious کہ جی ہمیں پتہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کتنا ہے, تو پہلے 22 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ 22 ٹائمز 100 بائٹس یعنی 2200 بائٹس آپ گزار دیں, اور 2201th بائٹ جو ہے, ٹھیک ہے, 2201ویں بائٹ, وہاں سے 23ویں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا شروع ہوگا. سو ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر؟ سیک جی, سمپل, ٹھیک ہے نا. سیک جی کو کہیں کہ جی 2201 بائٹ سیک کرو فرام دا بگننگ آف دا فائل. ون کمانڈ جمپس رائٹ دیئر, no wasteful if and comparisons, no wasteful running through a loop trying to go there, you jump straight to the position you have the data. پھر ڈیٹا کا اپنا اسٹرکچر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی نام ہم نے 30 کیریکٹرز میں رکھا ہوا ہے, شہر کا نام بھی ہم نے 30 کیریکٹرز میں رکھا ہوا ہے, بگننگ والے 10 کیریکٹرز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں سیریل نمبر کے لیے, اور اخیر والا حصہ جو ہے
وہ ہم نے رکھا ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ کے لیے. سو ناؤ یو کین گو ان سائڈ دا اسٹوڈنٹ ڈیٹا اینڈ چینج اور اپڈیٹ اینی تھنگ یو وانٹ. ٹھیک ہے نا, یو کین ایڈ سفکسز اور پریفکسز ٹو دا نیم, یو کین چینج دا اسٹوڈنٹ سٹی, یو کین correct the date of birth if it was erroneously entered, and so on. So seekg allows you to jump to any position in the file. Obviously seekg is being used for read files, in files, and seekp ہم استعمال کرتے ہیں for output files. لیکن یاد رہے پچھلے لیکچر سے بھی, اگر ہم نے فائل کھولی تھی ایف اسٹریم کے ساتھ, یعنی ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا ایز ایف اسٹریم ٹائپ آف فائل, then it can be opened both for input and output. تو اس قسم کی اپڈیٹس جو ہیں وہ ہم ایف اسٹریم ٹائپ آف فائل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایف اسٹریم والی فائل جو ہے اس کے اندر تو اپڈیٹ آپ کر نہیں سکتے, او ایف اسٹریم والی فائل کو آپ پڑھ نہیں سکتے. سو نارملی ان پٹ آؤٹ پٹ جب آپ نے کرنا ہو ایک ہی فائل کے اندر تو ہم اس کو ایف اسٹریم کے ساتھ کھولیں گے اور اس کے ساتھ کوالیفائر بھی دیں گے اوپن کے ساتھ کہ اٹ از iOS : in, اور وہ جو پائپ کا سمبل ہوتا ہے ورٹیکل بار جو ہے iOS : out. یہ ہم کیوں اور کر رہے ہیں ان کو دیکھیں. اور کا آپ کو لاجک یاد ہوگا, 1 اور 0 is 1, 0 اور 1 is 1, 1 اور 1 is 1. اگر دو بائٹس جو ہیں ان کے اندر زیروز اور 1 کے کچھ پیٹرن پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم آپس میں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو بٹ بائی بٹ اورنگ ہو جاتی ہے. جس بائٹ میں بھی 1 لکھا ہوا تھا وہ ریزلٹ میں 1 لکھا ہی جاتا ہے. اب اگر آپ ان کو دیکھیں کہ iOS : in اور out جو ہیں کیا چیز ہیں, دے آر ایکچولی نمبرز ان میموری, دے ریپرزینٹ فلیگس. ہر بٹ پوزیشن کچھ بتا رہی ہے کہ یہ فائل ان پٹ کے لیے استعمال ہوگی کہ آؤٹ پٹ کے لیے ہوگی. سو ان پٹ کے لیے ایک اور بٹ ہے, آؤٹ پٹ کے لیے ایک اور بٹ ہے. ان کو جب ہم اور کرتے ہیں تو ریزلٹنٹ کے اندر دونوں بٹ سیٹ ہو جاتی ہیں, وچ بیسیکلی ٹیلز دا ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کہ یہ فائل ان پٹ کے لیے بھی استعمال ہوگی اور آؤٹ پٹ کے لیے بھی استعمال ہوگی. اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ جو کوالیفائرز ہیں فائل اوپننگ کے لیے ان کو کئیوں کو اور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ریمبر دیٹ اٹ از ناٹ اے کیس آف اینڈ, پلیز بی اویئر آف دیٹ. حالانکہ ہم چاہتے یہ ہیں ٹو اوپن دا فائل فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ, ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں iOS : in اور iOS : out کرنا پڑتا ہے. Once we do that, we can use a file for input and output. Okay, let's move on from here a little bit and see کہ جی ان ساری ٹرکس کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو ہمیں ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے کہ جی فائل کے درمیان میں کچھ ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے. What about if we know exact things and we want to replace a few characters in a sentence? Well, think of the logic first. It's always has to do with logic and analysis کہ جی algorithm کیا ہوگا. ہم نے لکھ دیا this is an apple. ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں to this is a sample. Interesting. Length of the string جو ہے وہ برابر ہے, یہ فائل میں پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جی ایک فائل بنائیں, اس میں لکھ دیں this is an apple, پھر اس کو سیک جی کر کے آپ پتا کریں کہ جی کہاں پہ آپ مطلب ٹیل جی کے ساتھ پتا کریں اور سیک جی کے ساتھ موو کریں اور پھر اتنی سی بائٹس لکھتے ہیں جو کہ این ایپل کو سیمپل میں تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے نا, ٹرائی ٹو پلے ود دیٹ. سو دیر آر لاٹس آف تھنگز یو کین ڈو ود اٹ. لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل وچ از ایون مور انٹرسٹنگ. ریڈنگ اے فائل, وی ڈیڈ دیٹ لاسٹ ٹائم. ہم نے کہا کہ جی فائل کو کیریکٹر بائی کیریکٹر پڑھ کے آپ دوسری فائل میں لکھ سکتے ہیں, اسکرین پہ پھینک سکتے ہیں, اینڈ سو آن. اینڈ دا فنکشن وی یوزڈ فار دیٹ پرپز واز گیٹ. اس وقت اگر فائل کو آپ نے ریڈ کر کے کسی اور فائل میں رائٹ کرنا ہے تو یو آلریڈی ہیو انف ٹولس. یو کین گیٹ 1 byte ایٹ اے ٹائم فرام 1 file and put it into the other file. So you have my input file dot get c is a character, اینڈ دوسری طرف ہوگا my output file dot put c. تو ایک فائل پڑھی جائے گی, لکھی جائے گی. I mentioned last time that this is also a very inefficient way of doing things, اور وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ جی ڈسک کے اوپر لکھنے پڑھنے کے لیے چنکس آف ڈیٹا زیادہ ایفیشینٹ رہتا ہے. Can we handle more data than a single byte or a single line? The answer is yes. We can use the read and write functions.
یہ بھی ہمارے لیے پرووائڈیڈ ہیں انہی اسٹریم مینیپولیٹرز کے ساتھ یا اسٹریم فنکشنز کے ساتھ جو ہمارے آبجیکٹس بنتے ہیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریمس کے ساتھ. ریڈ جو ہے اس کو ہم ایک ایرے یا سمجھ لیں میموری میں جگہ بتاتے ہیں, اس جگہ پہ لکھنا, پڑھ کے یہاں پہ بائٹس لکھ دو, اور ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ جی کتنی بائٹس لکھنی ہیں یا پڑھنی ہیں. سو وی سے ریڈ اور آگے ایک میموری لوکیشن بتاتے ہیں, یوزلی اٹس این ایرے, comma, and the number of bytes to be read and put into that array. Now, depending on your computer's memory, you can have a very large number sitting over here. You could have 64,000, ٹھیک ہے, or actually you could have 64K. 64K کتنا ہوتا ہے, یاد ہے کچھ؟ It's 2 to the power something. So it's not 64,000 ہمارے کمپیوٹر لینگویج کے اندر, it is 65536. اس کی اچھی چیز یہ ہے کہ جی ڈسک ریڈ رائٹس آج کل جو ماڈرن ڈسکس ہیں وہ 64K کے چنکس میں کم از کم ضرور پڑتی ہیں. کئی ڈسک جو ہیں وہ تو بفرنگ کر کے اس سے بھی زیادہ پہ چلی جاتی ہیں, لیکن دیٹ مینس ون کمانڈ ٹو دا ڈسک. ریمبر فرام لاسٹ ٹائم آئی سیڈ کہ جی a few milliseconds are used up in trying to access the disk. So one use of a few milliseconds and you get 64,000 یا 65536 to be more accurate bytes back. So you can do a lot of fast reads and writes. What you should do is, you should write 2 programs. ایک پروگرام جو ہے وہ get کے ساتھ فائل کو پڑھے اور put کے ساتھ دوسری فائل میں لکھ دے. فائل جو ہے اپنے لیے بنا لیں, ٹھیک ہے نا, نوٹ پیڈ استعمال کر لیں یا ورڈ پیڈ استعمال کر لیں. میک اٹ اے سمپل کیریکٹر فائل. ہر لائن کے اوپر آپ لکھ دیں A سے لے کے Z تک, 0 سے لے کے 10 تک یا 9 تک ایٹسٹرا, ڈیٹا ڈالیں. کاپی پیسٹ کر کر کے نا فائل کو بڑا کر لیں. جب آپ تھک جائیں گے نا, کوئی 100 کو لائنیں ہو جائیں گی, اوکے, آپ کیا کریں تو ان کو ساروں کو سلیکٹ کریں, کاپی کریں اور پھر اخیر پہ جا کے پیسٹ کر دیں تو 100 لائنیں پیسٹ ہو جائیں گی. ڈو دس سو یو ہیو اے ہیلدی سائزڈ فائل. سو یو ہیو اے فائل آف اے فیو کے. اگر جو آپ میں سے زیادہ ایڈونچرس ہیں وہ پروگرام لکھ کے یہ ایک فائل بنا لیں اپنے لیے, کافی ساری بڑی ہو, مطلب 30K 40K 60K کی کم از کم ہو, preferably even bigger. Now what you want to do is to read this file using get and write it into another file using put. اور ساتھ آپ گھڑی سے ٹائم دیکھیں کہ جی کتنا لگا. پرابلم یہی ہے کہ آج کل کے کمپیوٹرز بہت زیادہ تیز ہیں, تو یوزلی آپ کو پتہ نہیں چلے گا جی کتنی جلدی یہ جو ہے نا آپ نے فائل کا کام کر لیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ٹائم کا فنکشن بھی ہے جس سے آپ ٹائم ڈسپلے کر سکتے ہیں, پرنٹ کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر سے. بٹ for those of you who want to investigate, and I strongly urge, go look up the time function. Time function آپ کو کچھ ریٹرن کرتا ہے, that's usually seconds. You can print those on the screen, go do the file copy and call time again and print that. That will tell you کہ جی کتنے seconds یا milliseconds یا hundredths of a second لگے ہیں to copy this file. Having done that, get اور put کے ساتھ فائل کاپی کر لی آپ نے. اب آپ اس کو read اور write کے ساتھ کاپی کریں. کیسے کریں گے؟ پہلے تو آپ ایک کیریکٹر ارے ڈکلیئر کر لیں, ٹھیک ہے نا, 4 اسٹرنگ لیٹس سے 10,000. ہوپ فلی اگین کمپیوٹر میموری آپ کو لمٹ نہیں کرے گی, آپ 10,000 کیریکٹرز کی ارے ڈیفائن کر سکیں گے. اس کے بعد جو ان پٹ فائل ہے اس کا آپ ریڈ فنکشن کال کریں گے. سو یو ول سے مائی ان پٹ فائل ڈاٹ ریڈ. پہلے آپ اس ارے کا نام دیں گے, لیٹس سے ارے کا نام ہم نے STR رکھا ہوا ہے, تو پیرنتھیسز کے اندر STR کوما اور پھر آپ 10,000 لکھ دیں گے. دیٹ مینس ریڈ 10,000 بائٹس فرام دس فائل. یہ پڑھ کے STR کے اندر اسٹور کر دے گا. اسی کو لکھنے کے لیے یو وڈ یوز مائی آؤٹ پٹ فائل, اف دیٹ از دا آؤٹ پٹ فائل دیٹ یو ور کریٹنگ, مائی آؤٹ پٹ فائل ڈاٹ رائٹ. پھر اس کا اسٹرنگ کا نام دے دیں, مطلب ارے کا نام, اور پھر آپ اس کو کہہ دیں کہ جی 10,000 بائٹس ادھر لکھو. Now if you run this through a loop, you will find out that it works much faster. ٹھیک ہے نا, ایک تو نمبر آف کالز کم ہو جائیں گی, 10,000 گیٹس کی جگہ پہ ایک ریڈ ایشو ہو رہا ہے, سو پروسیسر ٹائم وغیرہ کم استعمال ہو رہا ہے. دوسرا جو ایفیشنسی جو آ رہی ہے وہ فزیکل ڈسک ریڈ اور رائٹ سے آ رہی ہے کہ جی وہاں پہ بھی آپ کو ہیوج اماؤنٹ آف ایفیشنسی مل سکتی ہے. جو اس میں فائن پوائنٹس ہیں وہ آپ کو آئی ول لیو فار یو ٹو ڈسکور. فائن پوائنٹس یہ ہیں کہ جی کیا آپ کی فائل ایگزیکٹلی 10,000 کے ملٹیپلس کی ہے, یعنی یا 20,000 کیریکٹرز کی ہے یا 30,000 کی یا 40,000 کی. واٹ ہیپنز اف دا لینتھ آف دا فائل از
20,935 bytes. Will this work? Answer is yes, it will work, but you have to figure out what happens and why does it work. کیا اینڈ والی جو ریڈ کی کال ہے اس نے 10,000 بائٹس پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ یو کین یوز دا اسٹرنگ لینتھ فنکشن اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کتنی بائٹس پڑھی گئی ہیں، بٹ دیر از نو گارنٹی کہ اگر وہ بائنری فائل ہو تو اینڈ پہ کوئی نل کیریکٹر بھی پڑا ہوگا کہ نہیں. یہ فائل ہینڈلنگ کے ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ریمبر دا سائز، دا فزیکل سائز آف دا ڈسک آن دا ڈسک، the physical size of the file on the disk may be quite different from the amount of data contained in that file. It depends on your disk's structure. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل بھی آپ کر سکتے ہیں. Why not try to copy a file in reverse? This is interesting logic. کہ جی ہم ایک ٹیکسٹ فائل پڑی ہوئی ہے، اس کو کھولنا چاہتے ہیں اور کھول کے پڑھ کے اس کو ان ریورس لکھنا چاہتے ہیں نئی فائل کے اندر. وچ مینس سب سے اخیر والی بائٹ سب سے بگننگ پہ آئے، اس سے پچھلی بائٹ نیکسٹ آئے آؤٹ پٹ فائل میں، اس سے پچھلی بائٹ نیکسٹ آئے آؤٹ پٹ فائل میں. اسی طرح چلتے چلتے جو ان پٹ فائل کی پہلی بائٹ تھی وہ آؤٹ پٹ فائل کی آخری بائٹ بن جائے. بائٹ اور کیریکٹر آئی ایم یوزنگ دیم انٹرچینجبلی. ہاؤ وڈ وی ڈو دس؟ واٹ از دا لاجک بہائنڈ رننگ سچ اے پروگرام؟ کیا خیال ہے؟ لیٹس اوپن دا ان پٹ فائل. کھل گئی ان پٹ فائل ڈاٹ اوپن، ساتھ نام دے دیا. اب کہاں جائیں؟ ایک طریقہ ہے کہ جی اس کے اخیر پہ جایا جائے اور ایک ایک کیریکٹر پیچھے کو پڑھا جائے. رائٹ، سو دیٹس اے گڈ لاجک. جو کیریکٹر پڑھا وہ آؤٹ پٹ فائل میں آؤٹ پٹ کر دیا. سو لاسٹ گوز فرسٹ، سیکنڈ لاسٹ گوز سیکنڈ اینڈ سو آن. لاجک از فائن. لٹل ٹرک از ہاؤ ڈو یو گو ٹو دا اینڈ آف دا فائل. I think we already covered that in this lecture. Let's say seek G استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں seek G 0, ios::end. So یہ فائل پوائنٹر کو فائل کے اینڈ پہ پوزیشن کر دے گا. لیکن remember what does seek G do? It positions the pointer to the position جہاں سے آپ نیکسٹ چیز پڑھیں گے. ہم نے کہا ہے position it to 0 from the end of the file. So it positions it at the end of the file. Can we read the next byte? Next byte ہمیشہ آگے کو پڑھی جاتی ہے. It doesn't work. So what should we do? We should position it one before the last byte. So you don't want to go to the end. You want to go -1, ios::end. ایک تو یہ تھوڑی سی ٹرکی بات ہوگی کہ آخری بائٹ کو پوزیشن کرنے کے لیے اٹ از 1 بفور دا اینڈ آف دا فائل. یہاں سے آگے پڑھیں گے تو یہ بائٹ پڑھی جائے گی. جب بھی بائٹ پڑھی جاتی ہے، جب بھی کوئی کیریکٹر آپ فائل سے پڑھتے ہیں تو فائل پوائنٹر آگے کو چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ مووز ون پوزیشن، اٹس ناؤ ریڈی ٹو ریڈ دا نیکسٹ کیریکٹر. اسی کو اگر دیکھیں کہ ہم نے اینڈ سے ایک پہلے ہم نے پوزیشن کر لیا، اب ہم نے ایک کیریکٹر پڑھا تو یہ پوائنٹر کہاں چلا گیا؟ اٹ وینٹ ٹو دا اینڈ آف دا فائل اگین. But now the next character we want to read is this one, the second last character of the file. So what should we do? End پہ جا کے ہم نے اب -1 اور -2 تک موو کرنا ہے. But end سے -1 -2 ہی موو کریں گے، یعنی -2 from the end, or should we use something else? We already know what else to use. The other one is current position. So اگر آپ کرنٹ پوزیشن سے -2 موو کریں گے یو ول بی ریڈی ٹو ریڈ دا نیکسٹ کیریکٹر. دیکھیں کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم نے فائل کھولی، ہم نے اینڈ پہ گئے اور اینڈ سے -1 پہ پوزیشن کر لیا. کیریکٹر پڑھا تو آپ اینڈ پہ چلے گئے. اب اینڈ کو بھول جائیں، کہیں یہ ہماری کرنٹ پوزیشن ہے، اس سے موو کریں -2 تو اٹ ول گو 1 بفور دا کیریکٹر دیٹ یو جسٹ ریڈ. یو ریڈ دس کیریکٹر, you come to the last character of the file. That is now your current position. You go -2 again. So you'll go to the third last character and so on. So a little bit tricky, but interesting logic. آخری کیریکٹر پڑھنا ہے تو اینڈ سے -1 پہ پوزیشن کریں. اس سے پچھلا کیریکٹر پڑھنا ہے آفٹر ریڈنگ دا لاسٹ کیریکٹر پوزیشن اٹ 2 بفور دا کرنٹ پوزیشن. سو آپ کو جو لوپ چلانی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کرنٹ پوزیشن سے -2 پہ موو کریں. ختم کہاں کرنا ہے؟
ختم کرنا ہے بگننگ آف دا فائل پہ. اس پہ بھی دیکھیں کیا لاجک لگتا ہے. جب آپ سیکنڈ کیریکٹر پہ پہنچتے ہیں, سیکنڈ کیریکٹر از ایٹ پوزیشن 1 in the file because position 0 is the first character. So you go second character جب پڑھا, you're at position number 3. You go -2. You go to position 1. Sorry, you're at second character which is position 1 in the file. آپ نے وہ پڑھا تو you go to position number 2 in the file. You go -2, you go to position 0. یا پوزیشن 0 سے آپ نے پڑھا تو آپ پوزیشن 1 پہ آ گئے. اب -2 پہ جا سکتے ہیں. یو کانٹ گو ٹو پوزیشن -1 ان دا فائل. سو جو آپ کی لوپ کا ٹرمینیشن ہے ہیز ٹو لک فار دس پوزیشن. ٹھیک ہے کہ جی فائل کی کرنٹ پوزیشن کہاں ہے اور کہاں تک یہ لوپ چلانی ہے. سو ٹرائی ٹو ورک دا لاجک آؤٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو آل اباؤٹ اٹ اینڈ سی اف یو کین موو دا فائل اور کاپی دا فائل فرام ون ٹو دی ادر ان ریورس آرڈر. ٹائم اتنا ہی لگے گا which means you have also discovered that seek-g is quite fast. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر it is absolute moves, اس کے اندر زیادہ دیر نہیں لگتی. Just generally if statement is very expensive, remember that computation wise کہ جب بھی if کرتے ہیں وہ کئی پروسیسر کے سائیکل لگتے ہیں if کو compute کرنے کے لیے. Sequential read is fairly fast but it's tedious. اب 100ویں پوزیشن پہ جانے کے لیے ایک ایک کر کے آپ کو 100 دفعہ ریڈ کرنا پڑے گا before we go there. If you go seek to the 100th position, it is very fast as compared to a sequential read. Maybe it takes some amount of computer resource, but definitely in comparison to what else you can do, it is very, very fast. Now, in terms of speed, obviously I mentioned earlier, read and write are like the fastest you can do. So when you're wanting to read big chunks of a file and you have enough RAM to do so, یعنی میموری میں جگہ کافی ہے, تو پھر ریڈ استعمال کریں اور اسی طرح لکھنے کے لیے رائٹ استعمال کریں. میں نے آپ کو ریڈ اور رائٹ کا بڑا ایک سمپل سا ایگزامپل دیا تھا کہ جی ایک اسٹرنگ لے لیں اور نمبر آف بائٹس بتا دیں. ایکچولی اٹ از مور جنرل دین دیٹ. اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو وہ ایک گمبھیر سی انہوں نے ایکسپریشن دی ہوئی ہے, ری انٹرپریٹ کاسٹ, پھر پرینتھیسز کے اندر کانسٹ 4 پوائنٹر فلانا فلانا. اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی واٹ از ہیپننگ از کہ جی ریڈ کے لیے بھی آپ اس کو ہم نے ارے استعمال کی تھی تو یاد ہوگا ارے کیا ہوتا ہے. ارے کا نام جو ہے اٹس اے پوائنٹر ٹو دا بگننگ آف دا ارے. سو بیسیکلی جو ریڈ فنکشن ہے اٹ ریکویسٹ کیا کہنا چاہیے اے پوائنٹر ٹو دا بگننگ آف اے میموری لوکیشن اینڈ دین اٹ ریکوائرز کہ جی کتنی بائٹس پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس اے سمپل پوائنٹر ایشو. سو جب یہ ری انٹرپریٹ کاسٹ اور کانسٹ 4 پوائنٹر وغیرہ آ رہے ہیں رائٹ کے ساتھ اور ریڈ کے ساتھ جو ہے وہ کانسٹ نہیں آتا, صرف 4 پوائنٹر آ جاتا ہے. واٹ دیز فنکشنز آر ایکسپیکٹنگ از دا ایڈریس اینڈ دین اے نمبر آف بائٹس ٹو بی ریڈ اور ریٹن. زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر کوئی ایبسولوٹ نمبرز یا کوئی میجک نمبرز انٹروڈیوس نہ کریں. سو اف آئی وانٹ ٹو رائٹ این انٹیجر انٹو اے فائل, especially اچھا ریڈ اینڈ رائٹ بائی دا وے آر بائنری فنکشنز. ٹھیک ہے, دے رائٹ ان بائنری, دے ڈو ناٹ رائٹ کیریکٹرز. سو یو ہیو ٹو بی ویری اویئر آف دیٹ اینڈ دیٹ از دا یوزفلنس وین وی کمبائن دس ود رینڈم ایکسیس. اینی وے وین وی وانٹ ٹو رائٹ این انٹیجر انٹو اے فائل اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ 4 بائٹس لے گا ہماری مشینوں کے اوپر انٹیجر, تو رادر دین رائٹنگ سم تھنگ لائک my output file dot write and I means the address of the integer called I, یاد ہوگا آپ کو ایڈریس آپریٹر ہے, comma 4, it means 4 bytes میں اس کو لکھو. 4 bytes میں اس واسطے کہ جی I occupies 4 bytes in memory. اس سے بہتر طریقہ جو ہے لکھنے کا وہ یہ ہے کہ جی 4 ہمیں نہ لکھنا پڑے, ہم کوئی فنکشن ہی کال کریں جو کہ ایگزیکٹلی بتا دے کہ جی انٹیجر کتنی جگہ لیتا ہے میموری میں. وہ جو فنکشن ہے وہ ہے سائز آف. سائز آف از اے اسٹینڈرڈ فنکشن SIZEOF. آپ یہ کرتے ہیں کہ جی سم تھنگ ڈاٹ رائٹ, پھر آپ نے ایڈریس دیا اس ویریبل کا, کوما سائز آف نیم آف دا ویریبل. اب اس کا فائدہ کیا ہے, آج آئی جو ہے وہ انٹیجر ہے تو وہ سائز آف آئی جو ہے مین سائز آف انٹیجر وچ ول ریٹرن 4, وہ 4 بائٹس میں اس کی انٹرنل ریپرزینٹیشن لکھ دے گا. اگر آئی کی جگہ پہ آپ ایکس لکھ دیتے ہیں اور ایکس ہے ایک ڈبل پریسیجن نمبر, تو آپ لکھیں گے سائز آف ایکس.
وہ کیا کرے گا کہ جی ڈبل پریسیجن کی جتنی بھی انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے وہ 8 بائٹس میں لکھتا ہے یا 12 بائٹس میں لکھتا ہے, ہمیں اب اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے, وہ اس کو دیکھ لے گا اس کی ریپرزینٹیشن کیا اور اتنی بائٹس میں اس کو لکھ دے گا. نا obviously this does not mean کہ آپ کی لکھی ہوئی فائل کسی اور کمپیوٹر سسٹم یعنی آپ پی سی پہ لکھیں اور پھر کریز سپر کمپیوٹر پہ پڑھنا چاہیں تو وہ ایگزیکٹلی پڑھی جائے گی, بیکاز دے ہیو ڈفرنٹ ریپرزینٹیشنس. بٹ دا ایڈوانٹیج از دیٹ وداؤٹ نوئنگ how much space is occupied by a particular data type on our machines, we can write these programs. They become, in a way, slightly more independent of the compilers and of the particular breed of machine that you're working with. So size of, abhi hum aur bhi is function ko istemal karte jayenge. It's a very, very useful function. And you can actually play with it and say کہ جی آپ نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھ لیں, اس میں انٹ بھی ڈکلیئر کر دیں, چار بھی کر دیں, ڈبل بھی کر دیں, فلوٹ بھی کر دیں, اور کچھ ہم نے ڈالے نا صرف سائز آف پرنٹ کرا لی. سو جب یاد ہوگا ہم نے بگننگ کے لیکچرز میں ہمیشہ آپ کو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کمٹ کہ جی انٹیجر اتنی بائٹس لیتا ہے. دس از ناؤ دا ٹائم ویئر یو کین ایکچولی فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی مشین پہ انٹیجر کتنی بائٹس میں ریپرزینٹ ہوتا ہے میموری میں, کیریکٹر کتنی بائٹس میں ہوتا ہے, ڈبل کتنی بائٹس میں ہوتا ہے, اینڈ سو آن. سو پلے ود اٹ, رائٹ یور لٹل پروگرامس تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے ہو رہا ہے. سو ریڈ اینڈ رائٹ کے ساتھ ہم اگر ایک ہمارے پاس ویریبل ہے تو اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں اور ساتھ اس کا سائز آف کر کے دے دیتے ہیں, تو ریڈ رائٹ کام کر جاتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ ہم نے وہ 4 پوائنٹر وغیرہ لکھنا ہے, ری انٹرپریٹ کاسٹ لکھنا ہے جو آپ کو بک میں ملے گا. ایکچولی دیز کمپائلرز آر ویری ویری انٹیلیجنٹ, دے ڈو دیٹ فار یو. سو اگر آپ نہ بھی لکھیں گے ریزلٹ ٹھیک ہی ہوگا, وہ خود ہی اس کے اوپر کاسٹ ڈال کے اس کو پوائنٹر کو کنورٹ کر دے گا کہ دس از ناٹ جسٹ اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر, اٹ از اے پوائنٹر ٹو اے کیریکٹر, کہ انٹیجر کو لے کے ہم نے کنورٹ کر کے پھر اس کو 4 بائٹس میں لکھ دیا. ناؤ having said this, you should now try to write into a file using the write function. ٹھیک ہے, so open a file اور اس کے اندر کوئی لوپ چلا کے انٹیجرز کو لکھیں آپ اس طریقے سے. جب وہ لکھ لیتے ہیں, لیٹس سے کہ جی for I equal to 0, I less than 100, I incremented, my output file dot write and I comma size of I, my output file dot close. جو بھی مائی آؤٹ پٹ فائل کو آپ نے اوپر اوپن میں نام دیا تھا, دیکھیں آپ کی ڈسک پہ وہ فائل بنی ہوئی موجود ہوگی. اس کو نوٹ پیڈ میں کھولیں, دیکھیں کیا نظر آتا ہے. کیا آپ کو وہ آئی کی ویلیو 0 سے لے کے 99 تک نظر آتی ہیں؟ مائی گیس از یو ول فائنڈ سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ. ٹرائی ٹو فگر آؤٹ واٹ ہیپنڈ. دا کلو اٹ لائز ان دا فیکٹ کہ دس واز اے بائنری رائٹ. اٹ از مور لائک دا انٹرنل ریپرزینٹیشن آف دا انٹیجرز, not the thing that we see on the screen. So play with this and experiment a lot. آج ہم نے فائل ہینڈلنگ کے اوپر اور کافی ساری باتیں کی. We spoke about access methods, a little bit of techniques about how to put data into the middle of a file, the concept of trying to have the same number of bytes in a record so that the file becomes more ordered, and how you can either use the old world technique of copying half of a file, making a change and copying the rest of the file, or using equal length records, jumping to the correct record and updating the data. Okay, lots of stuff. Binary files کے اوپر ہم نے end کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے کہ read and write are binary functions and they try to represent the internal values and put them into a file. جب آپ کوئی چیز write کریں گے, اس کو جب آپ فائل read کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ correctly read ہوگی. ہاں وہ نوٹ پیڈ میں شاید آپ کو نہ سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. جو میں نے اسپیسیفک ایگزامپل دیا ہے 0 سے لے کے 100 تک, اس کو تو آپ ضرور ٹرائی کریں, اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس فائل کو آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں. اوکے, یوز دا ریڈ انٹو این انٹیجر, پرنٹ اٹ آؤٹ ٹو دا اسکرین اینڈ ٹیل می واٹ ہیپنس. کین یو ریڈ فرام 0 to 99؟ امپورٹنٹ, ڈو اٹ. نمبر 2, جو لمٹس ہیں فار لوپ کی اس کو چینج کر دیں, 100 to 200 کر دیں. فار آئی اکول ٹو 100, آئی لیس دین 200, انکریمنٹ آئی رائٹ کریں فائل کو, اسی طریقے سے اس کو ریڈ کریں انٹو دا ویریبل آئی اینڈ پرنٹ اٹ آؤٹ آن دا اسکرین. اب کام کرتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, مے بی گو آن ٹو دا ڈسکشن بورڈ اینڈ ڈسکس واٹ ہیپنڈ اوور ہیئر. ٹل نیکسٹ ٹائم, اجازت, خدا حافظ.